أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين. السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب كعبة قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد وآله. لائق حمد و ثناء و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ علی کل شیء قدیر. مولا دیا جناب امیر، عید دی عید غدیر، ان کا دشمن شام کا فقیر.
شکر ہے اس پروردگار کا کہ توفیق عطا فرمائی کہ علی کے چاہنے والوں کی چہرے کی زیارت ہو جائے، اور یہ بھی اسی کی چاہت سے ہے۔ 1444 ہجری قمری ماہ اذا کا آغاز ہو چکا ہے، اور سلسلے کی عنوان سے آج آخری مجلس ہے۔ کل ظاہر ہے سلسلہ مصائب رہے گا، اور روز عاشورہ ٹھیک 8 بجے شام غریبہ سے خطاب رہے گا، 8 بجے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ پہلے جملے سے 9 بجے آپ کی بارگاہ میں مصائب پیش کریں گے۔ عنوان سے آج آخری گفتگو ہے، اور میری دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا آنا قبول فرمائیں، جناب سیدہ آپ سب کا پرسہ قبول فرمائیں، بی بی کا دل آپ سے راضی و خوشنود ہو، اور جن جن مومنین کی جو حاجات ہیں صدقہ باب الحوائج کا، مولا آپ سب کے دامن کو گوہر حاجت سے لبریز فرمائے، آپ کی عزا کو قبول فرمائیں۔ بہت سے مومنین نے مجھ سے روز التماس دعا کہا ہے، سب کے نام میرے پیش نظر ہیں، بالخصوص ابھی مجھے میرے ایک بھائی سید عمار علی شاہ صاحب نے بھی کہا، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار آپ سب کا پرسہ قبول فرمائے۔ یہ اپنے اختیار سے نہیں آیا، کسی نے بلایا ہے، در حسین پہ خود سے آیا نہیں جاتا۔ گفتگو موضوع جس کا انتخاب کیا گیا، اور مجھ جیسے حقیر نے آپ کی بارگاہ میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد مطالب کو پیش کیا، عظمت پیغمبر، وہ نبی جو علی جیسے کا بھی مولا ہے، وہ نبی جو علی جیسے کا بھی مولا ہے۔ اور آج یہ لفظ مولا بہت یاد رکھیے گا، چونکہ آج گفتگی مولا پہ ہونی ہے۔ آواز واضح ہے سب کو میری؟ بھائی دیکھیے، نبی کی اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا جاہ و مرتبہ، اتنا جمال و جلال، جو اتنے ایام میں نے آپ کو سنایا، تو ایک سوال تو آپ کے ذہنوں میں ہوگا، بھائی یہ ایسا نبی مسلمانوں تک پہنچا کیوں نہیں؟ بھئی ایسا نبی مسلمانوں تک پہنچا کیوں نہیں؟ آج وجہ بیان کر دیں گے۔ دیکھیے عجیب ہوا، یہ نبی خاتم ہے، اللہ نے ہر نبی کو بھیجا اس کے حصے کا کام دے کر۔ میں سمجھائے دیتا ہوں، آپ ایک گھر تعمیر کیجئے، دیوار اٹھوا لیجئے، چھت بنوا لیجئے، دروازہ لگوا لیجئے، کھڑکی لگوا لیجئے۔ اللہ نے کہا آدم جاؤ اسلام کی دیواریں اٹھاؤ، نوح جاؤ چھت کو بناؤ، ابراہیم جاؤ دروازے لگاؤ، موسیٰ جاؤ کھڑکیاں بناؤ، عیسیٰ جاؤ قالین بچھاؤ۔ پھر آئے گا آخری، اس آخری کو حکم دیا اس عمارت پہ ایک تختی لگا دو، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ کا دین ایک مرتبہ مکمل ہو گیا، اور ایک تختی ساتھ میں اور لگا دینا، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، محمد کا حلال قیامت تک کے لیے حلال، محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام، تمہیں بعد میں کچھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ خبردار مسلمانوں کو رمضان میں افطاری کے بعد روزہ مت ہضم کرانے لگ جانا۔ تو پتہ نہیں بیچارے کتنا کھا لیتے ہیں پیٹ، وہ عبادت ہوگی جو نبی کرتے تھے، اتنی عبادات کرانا۔ یہ نہیں ہوگا آپ کو فجر کی اذان میں کوئی جملہ بعد میں پسند آ گیا، آپ نے کہا ڈال لیجئے، بھئی جب نبی نے نہیں دیا تو شامل نہیں ہوگا۔ کہ جو محمد کا حلال قیامت تک کے لیے حلال، جو محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام۔ اچھا ایک اور کام بھی ہوا نا، چوروں کا زمانہ تو بڑا پرانا ہے، چور ہر زمانے میں ہے۔ چور 6 واورے، حروف بھی 3، نقطے بھی 3، چور یعنی 3۔ الفاظ پہ بات کر رہا ہوں، آپ تو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ جاتے ہیں۔ تو کہا چور میں حروف بھی 3،
نکتے بھی 3. تو چوروں کا زمانہ بڑا ہے، اب ہر زمانے میں رہا. اور عجیب بات تھی اب یہاں چوری تو وہ پکڑے جو جانتا ہو عمارت میں کیا ہے، کب سے ہے، کیسا ہے. جس کو معلوم ہی نہیں یہ میز یہاں پہ پڑا تھا، اس کو کیا معلوم چوری کیا ہوا. اسلام کی چوری تو وہ پکڑے جو تب بھی مسلمان ہو جب اعلان ہوا، اور تب تک نہ گیا ہو جب تک نبی نہیں گئے. بعد میں آنے والوں کو کیا پتا کیا تھا. بھئی 40 سال بعد آنے والوں کو کیا پتا اسلام کیا تھا. تب چوری کا زمانہ تو ہے. کا چوری کون پکڑے؟ جو شروع سے ساتھ ہو. تمہید پہنچ گئی، اب گفتگو آسان ہوگی. پروردگارا، آدم نے محنت کی، نوح نے محنت کی، ابراہیم نے محنت کی، موسیٰ نے محنت کی، عیسیٰ نے محنت کی، آخری نے محنت کی. اب کوئی حفاظت کا انتظام بھی کر. اچھا عمارت کا مالک ہے، مزدور بھیجتا رہا، محنت ہوتی رہی. اب محافظ کون بنائے گا؟ مالک ہی بنائے گا. ساتھ والے دوست تو نہیں بنائیں گے. اس سے زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، نبی کا جانشین امت نہیں بنائے گی، مالک بنائے گا. امت نہیں بنائے گی، مالک بنائے گا. بھئی یوں نہ سمجھ میں آئے. اب گفتگو آگے بڑھے گی. اللہ کے رسول اتنی محنت، کوئی انتظام تو کر دے. آواز پروردگار آئی، آخری نبی کا آخری حج آنے دو، پہلا اور آخری حج. ہم حج بھی ایک کرائیں گے، کہیں تم یہ نہ کہہ دو نہ جانے وہ والا تھا یا یہ والا. ہم حج بھی ایک کرائیں گے تاکہ انفرادیت باقی رہے. حج ایک کرائیں گے، ہوگا کیا؟ نبی حج پہ جائیں گے، حج سے واپس آ رہے ہوں گے. آیت آ جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب پہنچا دیجئے وہ ما انزلہ، جو آپ تک پہنچا دیا گیا. پروردگار بیان کر دیں کیا پہنچایا، تب بتائیں گے نہیں. ما انزلہ، جو پہنچا دیا گیا. گزشتہ ایام میں نے آیات پڑھی تھیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یاد کرو وہ وقت جب حبیب آسمانوں پہ آیا، قریب ہوا، فاصلہ ختم ہو گیا، اللہ سے حبیب بلا فصل ہوا. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، ہم نے وحی کی، ما اوحی، جو چاہی. ما اوحا کہہ کے بتایا، کچھ بتایا ہے، مگر کیا یہ نہیں بتایا. غدیر پہ روکا، ما انزلہ، پہنچا دو جو پہنچا دیا. یعنی کچھ ایسا تھا جو یہاں نہیں وہاں ملا ہے. وہاں ملا ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا، سنتے رہتے ہیں آپ. چلیں وضاحت کر دیتا ہوں، روک کے روایت سنا رہا ہوں. معراج کا مقصد کیا تھا؟ کما اوہا، جو ہم نے پہنچایا. بھئی کیا پہنچایا؟ اب آپ تو جانتے نا، علی کی باتیں ہوئی تھیں، علی کے لہجے میں ہوئی تھیں. رکیے ذرا اس مرحلے پر، ایک جملے میں جملہ سنا دیتا ہوں. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نور فی الاسلاب الشامخہ وزرہام المطہرہ لم تنجس کا جاہلیۃ بانجاسہا. اے معصوم، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک پشتوں سے پاک بیبیوں کی طرف منتقل ہوتا رہا اور ایک کے بعد ایک کے پاس آتا رہا. معصوم فرماتے ہیں جو نور آدم سے چلا تھا یہ 14 کا نہیں 13 کا تھا. پریشان ہو گئے آپ. نور 14 کا نہیں 13 کا تھا. اللہ نے 13 نور روانہ کیے، ایک نور نہیں بھیجا. کا ایک نور ایسا تھا حبیب کو لینے کے لیے معراج پہ جانا پڑا. کا کس کا؟ دادی زہرا کا. ایک جگہ زہرا کا نور دے دیا، ایک جگہ ولایت دے دی. بس ایک جملے میں معراج سن لیجئے، یا علی کو لینے گئے تھے یا زہرا کو. تو حبیب جو پہنچا دیا
وہ پہنچا دیجئے۔ ایک مرتبہ جیسی آیت آئی، آیا بلے کا آپ سنتے رہتے ہیں، اچھا ہوا کیا؟ اگلا جملہ بھی عجیب ہے آیت کا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی خطرہ تھا، روک کر وہ خطرہ سنا دوں؟ پہلے خطرہ سنا دیتا ہوں۔ غدیر کے واپسی پر نبی واپس آ رہے تھے، لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے ساتھ کیا کر دیا، یہ تو یہی ہوا، بازو تھامتے تھامتے کندھا ہی تھام لیا، علی 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 کا بدلہ لیں گے، نبی کو قتل کریں گے، نبی کی اونٹنی پہاڑ پہ جائے گی، رات کا وقت ہوگا، آگے آگے حذیفہ ہے، پیچھے پیچھے عمار ہے، نبی کو نیزہ مار کے گرائیں گے۔ کیسا خطرہ تھا کہ جیسے ایک مرتبہ یہ سارے 15 عدد جمع ہو گئے، نبی کی اونٹنی بلندی پہ پہنچی، یہ سارے قریب ہوئے، جیسے ہی نیزے لے کے آئے حذیفہ نے سن لیا، فوراً سے حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی قتل کرنے آ رہا ہے۔ یہ کہنا تھا، آسمان نے بجلی چمکی، چہرے نظر آ گئے، نبی نے جملہ کہا جاتے ہو یا تمہارے نام ولدیت کے ساتھ لوں؟ روایت کہتی ہے بھاگنے میں تو بڑے ہی ماہر تھے، اسی وقت بھاگ گئے، اسی وقت بھاگ گئے۔ اب جیسے ہی بھاگ گئے تو تمام علماء نے لکھا ہے، جا کے تحقیق کیجیے گا واقعہ عقبہ، کہنے لگے حذیفہ کو نبی نے 15 نام بتا دیے۔ صحیح بخاری کا نام سن رکھا ہے آپ نے، صحیح بخاری میں روایت ہے، جہاں اصحاب کے فضائل ہیں وہاں حضرت حذیفہ کے لیے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کا صحابی حذیفہ یمانی، ان کا ایک لقب تھا صاحب سر الرسول، رسول اللہ کا رازدار۔ وہ راز جو نبی نے کسی کو نہیں بتایا حذیفہ کو بتا دیا، کہ کون سا راز؟ کا وہ 15 نام۔ کا نبی دنیا سے چلے گئے، ایک صاحب تھے بڑی قدابر شخصیت، غصہ بہت جلدی آتا تھا، بار بار حذیفہ کے پاس آتے تھے، حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے، حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے، حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم اردو میں محاورہ کب سے آیا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ اردو سننے والا مجمع ہے بھائی، تو بھائی حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے، حذیفہ میرا نام تو نہیں ہے۔ اور حذیفہ کی خاموشی بھی بڑی باکمال ہے، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، حذیفہ نہیں ہے کہہ دیجئے نہیں ہے، خاموشی بتا رہی ہے کچھ ہے۔ تو نبی کو تو کیسے کیسے خطرے تھے، تو اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، حبیب پہنچا دیجئے وہ جو پہنچا دیا گیا، اللہ بچائے گا۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں اللہ نے حبیب سے علی کا ذکر کروایا اور کہا اللہ بچائے گا، یہ خوشخبری قیامت تک کے لیے ہے، جو علی کا ذکر کرے گا اللہ بچائے گا۔ میرا سلام اس علی پہ جس کے ذاکر کا محافظ خدا ہے۔ جس کے ذاکر کا محافظ خدا ہے۔ کہا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور حبیب اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر عجیب بات، بھئی کچھ جملے تمہید سے گزر جائیں، گفتگو بہت آسان ہوگی، انشاءاللہ معراج پہ چلیں گے میرے ساتھ۔ کہنے لگے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھئی ہم نے تو دیکھا نبی آئے ہی کافروں میں، کتنوں کو ہدایت دی، کتنے رضی اللہ ہوئے، بھئی کتنے پہلے نہیں مانتے تھے بعد میں رضی اللہ ہو گئے، تو ہدایت ملی نا۔ بھئی بڑے اچھے اچھے بھی تھے نا، سلمان تو منا اہل البیت ہیں، وہاں مت جائیے گا۔ کہا تو ہدایت ملی، قرآن کہہ رہا ہے کافر کو ہدایت نہیں ملتی، مشاہدہ کہہ رہا ہے ملتی ہے۔ یا قرآن کو جھٹلائیے یا مشاہدے کو جھٹلائیے، قرآن کہہ رہا ہے کافر کو ہدایت ملتی نہیں ہے، مشاہدہ کہہ رہا ہے ملی، بڑے بڑے رضی اللہ ہوئے۔ کہ بات اس طرح نہیں، ذرا غور تو کرو۔ یہ آیا بلغ ہے، علامہ جلال الدین سیوطی مفسر اعظم اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تب آئی جب غدیر کا موقع تھا۔ بات تو متفق ہے سب کے یہاں۔ اب عجیب بات ہے، کہنے لگے اللہ نے کہا علی کی ولایت پہنچاؤ، اور پھر فوراً سے کہہ دیا ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ شرح کر دیتا ہوں، میں فوراً سے کہوں میں پانی پلاؤں گا مگر جس کے پاس پانی ہے اس کو پانی نہیں دوں گا، جس کا معنی یہ ہوگا جس کو میں نے پانی نہیں دیا
اس کے پاس پانی ہے؟ میرے اعلان نے بتایا. اللہ نے کہا بے شک کافر کو ہدایت نہیں ملتی. ذرا غور تو کرو, پہلے کہا علی کی ولایت پہنچاؤ, پھر کہا ہم کافر کو ہدایت نہیں دیں گے. یعنی مراد کیا ہے؟ جو علی کی ولایت تک نہ آئے, جو علی کی ولایت تک نہ آئے, اللہ کی نگاہ میں کافر ہے. جو علی کی ولایت پہ نہ آئے, اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. کہا نبی کو روک لیا. کہاں پہ روکا؟ جب اللہ نے محسوس کیا کہ حج سے واپس آ رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, راستہ ایسا آ گیا, کوئی یمن جائے گا, کوئی عراق جائے گا, کوئی مصر جائے گا, کوئی مکے جائے گا. جب اللہ نے محسوس کیا مجمع منتشر ہونے لگا, تو فوراً سے خدا نے سوچا وہ پیغام دے دیا جائے جو قیامت تک کے لیے انہیں منتشر ہونے سے بچا لے گا. آیت آ گئی, حبیب پہنچا دیجئے وہ. اب فوراً سے نبی نے قافلے کو روکا, قافلہ روک لیا. کہ بلال, مقداد, جو آگے جا چکے ان کو پیچھے لاؤ, جو پیچھے رہ چکے ان کو آگے لاؤ. بھئی اعلان ایسا ہے, جو اس سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک, جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک, جو آگے نکل گیا نوسیری, جو پیچھے رہ گیا مکسر. کا اعلان ایسا ہے, جو آگے گیا وہ بھی ہلاک, جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک. ان سب کو بلاؤ. کہ اللہ کے رسول کیا کہہ کے بلائیں؟ کہ حی علی خیر العمل, آؤ خیر عمل کی طرف, آؤ خیر عمل کی طرف. حی علی خیر العمل, حی علی خیر العمل. نبی بلانے لگ گئے. اب بہت سو کے سانس رک گئے. کہ یہ کیا ہو گیا؟ مجمع جمع کر رہے, کہہ رہے ممبر کو لگاؤ. کہ اللہ کے رسول مدینہ بڑا دور ہے, ممبر تو پاس ہے نہیں. نبی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ان کے پالان اترواؤ, ان کے پالان اتروا لو. نبی بھی جانتے تھے کہیں بھاگ ہی نہ جائیں, جاگ رہے ہیں آپ. نبی بھی جانتے تھے کہیں غدیر سے بھی بھاگ ہی نہ جائیں, پالان اتروا لو. کہ نبی نے ایک مرتبہ فوراً سے پالان اتروائے, پالان رکھے گئے. اب آپ سنتے رہتے ہیں پالان پہ پالان, اماری پہ اماری رکھی جا رہی تھی. میں نے بہت سوچا یہ پالان ہی کا ممبر کیوں بنایا, پالان ہی کا ممبر کیوں بنایا؟ اب اس کی وجہ سن لیجئے. بھئی کہنے لگے پالان کا ممبر کیوں بنایا؟ سنو ذرا نبی نے غدیر کیسے پہنچائی. تو عرب میں طریقہ یہ تھا, کچھ پالا جائے نہ جائے, اونٹ پالے جاتے تھے, اونٹ پہ پالان کے بغیر سواری نہیں ہوتی تھی. نبی نے پالان کا ممبر بنوا لیا. اب جب جب کوئی اونٹ نکالے گا پالان لگائے گا, کوئی پالان والا اعلان یاد آئے گا. وہ تو پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے جو اونٹ تو لے آئے, اعلان یاد نہ آیا, اعلان والے سے ہی جنگ کر لی. بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آج آپ, کوئی بات نہیں مزید گھبرا جائیے. آج میں بہت خستہ ہوں, مجمع مجھ سے زیادہ خستہ ہے. بھئی کہنے لگے نبی نے پالان, بھئی خدا گواہ ہے آپ کی محبتوں کی نظر, آج صبح گجرانوالہ میں پابندی کا نوٹس جھیل آیا ہوں, پھر بھی آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں, اور اسی طرح پڑھتا رہوں گا. تم جتنا ہمیں چھیڑو گے ہم اتنا جری ہو کے پڑھیں گے انشاءاللہ. بھئی کہنے لگے نبی نے کیا کہا؟ پالان اتروا لو. اب پالان اتروا لو, پالان لے لیے گئے. کہا ممبر بناؤ. پہلا طریقہ غدیر پہنچانے کا, تاکہ پالان دیکھ دیکھ کے غدیر یاد آئے. دوسرا طریقہ بھی بتا دوں غدیر کیسے پہنچائی. نبی نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے فَلْيُبَلِّغُ الْحَاضِرَ وَالْغَائِبَ وَالْوَالِدُ لِلْوَلَدِ. ہر حاضر پہ واجب ہے غائب تک پہنچائے, ہر باپ پہ واجب ہے بیٹے تک پہنچائے, ہر باپ پہ واجب ہے بیٹے تک پہنچائے. تب جو باپ اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھتا ہوگا, کچھ دے نہ دے علی کی ولایت دے گا, اور اگر ابا ولایت نہ دیں تو سمجھ لیجئے گا اماں نے غلط بتایا ہے. تبھی حدیثوں میں آیا ہے علی کے دشمنوں کا شجرہ نہ دیکھنا.
بھائی نبی کا حکم ہے نا ہر باپ بیٹے تک پہنچا دے، تو اب جو باپ بیٹے کو بیٹا مانتا ہوگا کچھ پہنچائے نہ پہنچائے علی کی ولایت دے گا۔ دو طریقے ہو گئے غدیر پہنچانے کے۔ ایک مرتبہ پالان کا ممبر لگ گیا، اب پالان کا ممبر لگا، غدیر میں گرمی بہت تھی، ظہر کا وقت تھا، نبی نے نماز ادا کی، خیمے سے باہر آ گئے، بہت گرمی تھی، سر جل رہے تھے، آنکھیں جل رہی تھیں، کان جل رہے تھے، چہرے جل رہے تھے، کچھ کے تو دل بھی۔ اتنی گرمی تھی کچھ تو آج تک جل رہے ہیں۔ ایک تو گرمی، اتنی گرمی تھی کہ آج تک جل رہے ہیں، ایک تو گرمی دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں۔ ایک تو گرمی دھوپ میں تھی، دوسری اعلان میں، دو رخوں سے جل گئے کچھ لوگ ریگستان میں۔ تو گرمی بہت زیادہ تھی، گرمی بہت تیز تھی، نبی نے ایک مرتبہ ممبر لگایا، نبی ممبر کے اوپر آ گئے، تو جیسے ممبر پہ آئے نبی نے خطبے کا آغاز کیا، خطبہ دیتے چلے جا رہے تھے۔ اچھا نبی نے کام بہت عجیب کیا، آگے مرد، دائیں مرد، بائیں مرد، پیچھے خواتین۔ نبی کی مرتبہ ممبر پہ بلند ہو گئے، اب نبی نے خطبہ دینا شروع کیا تو یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا علی کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، پر ابھی خطبہ کچھ آگے بڑھا تو نبی نے فوراً سے علی کو دیکھا، کہنے لگے ادنا منی، علی میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ یہ لہجے دو جگہ ہی نظر آئے، یا یہاں یا وہاں، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ ایک مرتبہ قریب بلا لیا، کہنے لگے علی قریب آئے، علی کے کندھے پہ اپنا شانہ ٹیک دیا، نبی نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ دیتے دیتے نہ جانے کیا ہوا، نبی نے ایک مرتبہ خود کا قدم پیچھے لیا، علی کا قدم آگے کیا، لگ یوں رہا تھا رسالت جا رہی ہے، امامت آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی کو آگے کیا، علی کے ہاتھ کو بلند کیا۔ اچھا ہوا کیا، بہت لوگ تھے کہنے لگے گرمی بہت ہے آواز نہیں آ رہی، کہ اندھے تو نہیں ہو نظر تو آ رہا ہے، کچھ کہہ رہے تھے دھوپ بہت ہے نظر نہیں آ رہا، کہ سنائی تو دے رہا ہے۔ کیا ایک مرتبہ نبی نے علی کا ہاتھ بلند کیا، کہنے لگے اللہ مولانا وانا مولاکم فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب کا مولا ہوں، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بھائی میں تو کسی مرحلے تک لانا چاہ رہا ہوں، رک جائیے اس مرحلے پہ۔ علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا، اب ممکن ہے آپ سوال کریں گے بھائی یہ غدیر سے مسئلہ کیا ہے؟ حدیث سنا دو امام کی۔ 8ویں امام فرماتے ہیں، امام کے نام پہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی۔ امام فرماتے ہیں ان الغدیر بین الایاد کالقمر بین الکواکب، فرمانے لگے غدیر عیدوں کے درمیان ایسے ہے جیسے ستاروں کے درمیان چاند۔ امام کا جملہ ہے غدیر چاند کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ نبی نے اعلان کر دیا، اب بڑے لوگ آ گئے، نبی نے مولائیت کا اعلان کیا، جیسے ہی اعلان کیا اب دیکھا تو بہت سونے، گفتگو یہاں سے بہت قیمتی ہے، غدیر کو جھٹلا تو سکتے نہیں تھے، کہا تھا جھٹلا سکتے نہیں ہیں، مولا کا معنی بدلو۔ جی مولا کا معنی دوست، نبی دوستی کا اعلان کر رہے تھے، کیا کہنے آپ کی دوستی کے اور آپ کے؟ ایسے دوست ہیں آپ، نبی بلاتے رہتے ہیں، آپ پہاڑ پہ بھاگے جاتے ہیں، کیا کہنے آپ کی دوستی کے؟ یہ بھی عجیب ہوا، نبی دوستی کا اعلان کر رہے تھے، مجھے بس اتنا بتا دو نبی افضل ہیں کہ ابراہیم؟ نبی افضل ہیں کہ ابراہیم؟ ابراہیم صدقے میں بنا ہے بھائی، ابراہیم جیسا خلیل خدا، ابراہیم کا دوست اللہ اور محمد کا دوست عرب کا بدو۔ کہنے لگے دوستی کا اعلان ہو رہا تھا، آج اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں، کون سی دوستی تھی، کیسی تھی؟ کا دوستی کا اعلان۔ اگر تو آپ کو یہ ماننا ہے کہ غدیر میں دوستی کا اعلان ہو رہا تھا تو پھر مانیے غدیر سے پہلے آپ کے بڑے علی سے دشمنی رکھتے تھے،
تبھی تو نبی کو اعلان کرنا پڑ گیا. بھائی یوں نہ سمجھ آئے, بھائی مولا کہہ دیا. عالم اسلام کے ایک عالم ہے ابن کثیر, سن رکھا ہے نا آپ نے, ابن کثیر, نام ہی ایسے میں کیا کروں. تو ابن کثیر نے حدیث غدیر پہ اعتراض کیا. کہہ رہا ہے اس حدیث پہ 2 اعتراض ہیں. کہ پہلا یہ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی نے کہا جس کا میں مولا فہذا علی مولا, اس کا یہ علی مولا, یہ علی مولا کیوں کہا. کہ جو یہ ہے نا, یہ ہاذا, یہ عربی کے اعتبار سے اس میں اشارہ ہے. بھائی بہت سی چیزیں لگی ہوں, آپ کو کیا چاہیے, آپ کہیں گے ہاذا, یہ. اور یہ تب استعمال ہوتا ہے جب بہت سی چیزیں ایسی ہوں جو ایک جیسی ہوں, ان میں انتخاب کرنا ہو. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پورے غدیر میں علی نام کا ایک تھا, تو نبی نے یہ کیوں کہا یہ والا علی, تو حدیث صحیح نہیں ہے. جواب دیں گے ہم. شیخ مفید نے لکھا ہے, وہ کہہ رہے ابن کثیر بڑی غلطی ہوئی, تجھے معلوم ہی نہیں, غدیر میں ایک نہیں 2 علی تھے. کیا غدیر میں ایک نہیں 2 علی تھے؟ غدیر میں ایک نہیں 2 علی تھے, 2 علی تھے. ایک علی العظیم, ایک علی المرتضی. لوگ کہہ دیتے اللہ کی مولائیت کا اعلان ہو رہا ہے, نبی نے فوراً کہا وہ نہیں یہ. نبی نے کہا ہر جگہ سے بھاگ جاتی ہو, یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا, وہ نہیں یہ والا. اور دوسرا اعتراض کرنے لگے, اگر آپ مولا کا معنی سرپرست لے رہے ہیں, حاکم لے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ مولا کا معنی کیا ہے, حاکم, سرپرست, تو کہا ٹھیک ہے, 4تھے مرحلے پہ صحیح علی کو خلافت مل تو گئی, حدیث سچی ہو گئی. نبی نے یہ کب کہا تھا میرے بعد بلا فصل. پھر سن لیجیے جواب, بہت موٹی آپ کے حوالے کروں گا. دیکھیے ہر زبان میں کچھ الفاظ رائج ہیں جنہیں کہا جاتا ہے حروف عاطفہ. عاطفہ کیا مطلب؟ ایسے الفاظ جو 2 جملوں کو ملا دیں. ٹھیک ہے, اردو میں مثال دے دیتا ہوں, جب کہ, جیسے, نیز. انگریزی میں بھی ہیں ویئر ایز, 2 جملے ملانے کے لیے. کا عربی میں بھی ہیں. عربی میں 3 الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, واو, سما, فے. واو کو پڑھا جاتا ہے وا, سما کو پڑھا جاتا ہے سما, فے کو پڑھا جاتا ہے فا. کہ اچھا اب معنی کیا ہے؟ کہ اگر کہا جائے دخل علی سما محمد, علی آئے پھر محمد, کہ اس کا معنی یہ علی آئے کچھ دیر کے بعد محمد آئے. کہ کیسے پتہ چلا؟ کہ لفظ سما. کہ اگر کہا جائے دخل علی و محمد, تو کہا جائے گا علی آئے اور ان کے بعد بغیر کسی فاصلے کے محمد آ گئے. کا پتہ کیسے چلا؟ بلا فصل ہے. کا واو. کہ اگر کہا جائے دخل علی ف محمد, علی آئے اور محمد, کا اس کا مطلب ہوگا دونوں ساتھ ساتھ آئے. کا دلیل کیا ہے؟ لفظ فے. کا لفظ فے دلیل ہے بلا فصل ہونے پر. قرآن سے سمجھا دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یقول اللہ کن فیکون. اللہ کہتا ہے کن, یکون ہو جاتا ہے, کن ہے ہو جا, یکون ہو گیا. کہ اللہ کے کہنے میں اور ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ کہ دیر ہے ہی نہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کہ درمیان میں لفظ فے, کن فیکون. فے دلیل ہے بلا فصل ہے, ساتھ ساتھ ہے. نبی نے یہ نہیں کہا من کن تو مولا ہو سما علی مولا. نبی نے یہ نہیں کہا من کن تو مولا ہو و علی مولا. نبی کہنے لگے من کن تو مولا ہو فہذا میرے بعد بلا فصل. مشکل ہو گئی گفتگو بھائی, مشکل ہو گئی گفتگو. چلیں آسان کر دیتے ہیں, میں نے تائید بھی لے لی. اتنی مشکل غدیر آپ سننے کے عادی نہیں ہیں. اب جو آپ سننے کے عادی ہیں وہ سنا دوں تو پھر میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟
بھائی کہنے لگے نبی نے لفظ فے رکھا، فے بلا فصل ہونے پہ دلیل ہے، میرے بعد بغیر کسی فاصلے کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا۔ اب ایک مرتبہ اگر دوستی ہی کا اعلان تھا تو نبی نے ایک اور کام کیا، کہا ذرا میرا سرخ امامہ تو لاؤ، صحاب نامی، علی کو پہنا دو۔ پنجاب میں آج بھی رائج ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہو جس کو اپنا امامہ پہنا جائے وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ نبی نے امامہ باندھ کے بتایا علی میرا وارث ہے۔ نبی نے امامہ باندھ کے بتایا علی میرا وارث ہے۔ گفتگو آگے بڑھ گئی۔ ایک مرتبہ نبی نے ایک اور کام کیا غدیر پہنچانے کے لیے، کہا 3 دن کے لیے غدیر میں روکو۔ اب وہ عرب کا زمانہ تھا، لوگ دن گن لیتے تھے، قافلہ ابھی گیا ہے اب واپس آ جائے گا۔ اب سارے لوگ سرحدوں پہ آ گئے، قافلہ واپس نہیں آیا، ہر قافلہ 3 دن تاخیر سے پہنچا۔ اب جس کو نہیں بھی پوچھنا تھا پوچھنا پڑا، کیا ہوا؟ جس کو نہیں بتانا تھا بتانا پڑا، یہ ہوا۔ بھائی جس کو نہیں بتانا تھا بتانا پڑا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے ہو گیا۔ نبی نے ایک جملہ اور کہا تھا 3 دن کے لیے روک لو اور ذرا علی کی بیعت کرو، علی کی بیعت کرو، بیعت کرو۔ کہا اللہ کے رسول سب سے پہلے کون کرے گا؟ کہا میری بیویاں، کہا میری ازواج کریں گی۔ نہ جانے اللہ کا رسول کیا دیکھ رہا تھا، تبھی تو کسی جنگ میں علی نے کہا تھا بی بی واپس جاتی ہو یا وہ حق استعمال کروں جو نبی دے کے گئے ہیں؟ کہا سب سے پہلے اس کی آواز بڑھانے چلی گئی ایک دم سے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ میرے کان میں نہیں آ رہی، مجھے نہیں آ رہی، رپورٹ ایکو دے دیں اس کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی۔ بھائی کہنے لگے سب سے پہلے میری بیویاں بیعت کریں گی۔ کہا اچھا طریقہ کیا ہے؟ کچھ آ گئیں، اللہ کے رسول علی نامحرم ہے۔ کہا بے فکر رہو، پانی کا آفتابہ لے آؤ، ایک جانب پانی پہ علی ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، دوسری جانب تم بیٹھو، علی کے ساتھ جملے دہراؤ، علی کی بیعت کرو۔ یہ کون سی دوستی کا اعلان تھا جس میں بیعت ہو رہی تھی؟ ایک مرتبہ ازواج کریں گی پھر اصحاب کریں۔ جیسے ایک مرتبہ علی بیعت لینے کے لیے آئے تو اب لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، علی کہہ رہے ہیں بیعت کرو، بیعت کرو۔ کہ یا علی بیعت ایسے نہیں لیتے، ایسے لیتے ہیں۔ علی کا تاریخی جملہ ہے کہ مانگ نہیں رہا لے رہا ہوں، مانگنے والے اور ہیں بیعت لینے والا اور۔ تب فوراً جیسے ہی علی نے جملہ کہا تو وہاں کچھ منحوس افراد تھے، منحوس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا علی ہر بات قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ذرا یہ بات بھی قرآن سے ثابت کیجئے، یہ ہاتھ ایسے کیوں ہے؟ کہ ابھی تم نے خطبہ غدیر سنا نہیں؟ نبی کہہ رہے تھے علی اور میرا ہاتھ ایک ہے۔ کہ بے شک نبی نے یہی کہا، آپ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ۔ جس نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کہ میرا ہاتھ نبی کا ہاتھ، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، یعنی میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ۔ آیت نہیں پڑھی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ فوراً سے کہا کہ بیویاں میری بیعت کریں۔
اور نبی نے تو ایک بی بی کو پلٹا بھی دیا. اچھا بیعت ہو گئی. جیسی بیعت ہوئی اب ہوا کیا, غدیر میں بیعت ہو گئی, علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا. اب کہنے لگا تھا کہ منحوس افراد ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یا علی, جملہ دہرا رہا ہوں چونکہ مائک بند ہو گیا تھا, کہا یا علی ہر بات کی دلیل قرآن سے پیش کرتے ہیں آپ, یہ ہاتھ آپ نے اوپر رکھا, دلیل دیجئے. کہا تم نے غدیر میں سنا, میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے, میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. قرآن میں آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. علی کا گنبد آپ سب دیکھیں, اللہ کرے نجف میں گنبد کے اوپر ایک پنجہ لگا ہوا ہے, اس پنجے کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے, یہی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے, اللہ کا ہاتھ. ایک اور گنبد سنا دوں, بغداد گئے ہیں, بغداد میں بھی ایک مزار ہے. اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ زیارت کرنے چلے جائیں, خدا نہ دکھائے وہ مزار کبھی آپ. اب وہ مزار ہے, نصیب کی بات ہے. ان کے گنبد پہ بھی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اب آیت لکھتے لکھتے قرآن کی سورہ یاسین لکھی ہوئی ہے, گنبد کے اوپر ایک آیت ہے ھذہ جہنم التی کنتم توعدون, یہ وہی جہنم ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے, یہ وہی جہنم ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. بغداد میں لکھا ہوا ہے, میں نے تو لکھا بھی نہیں, انہی کی حکومت ہے. کہا تو علی نے ایک مرتبہ غدیر میں کہا اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. اچھا وہ صاحب کون ہے, میں سمجھا دیتا ہوں, آپ پریشان ہو گئے, سمجھا دیتا ہوں کون ہے, بچوں کو نہیں پتا. فارسی آتی ہے آپ کو, فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں دست. لاہور میں 11ویں تاریخ کو دودھ ہی نہیں ملتا, وہ ہیں, ان کو ضرورت ہوتی ہے ہر مہینے کی 11 کو. سمجھ گئے بھائی, ان کا ایک لقب بھی ہے. کہ بھائی ان کا یہ لقب کیوں ہے دست, آپ بول رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا. بھائی وہ لقب کیوں کہنے لگے, اللہ کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے, اللہ پھسل گیا, انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا, اللہ نے تھام لیا, اللہ نے کہا آج سے تو ہی میرا ہاتھ ہے. بھئی ایسا پھسلنے والا اللہ تمہیں مبارک ہو, تمہارا اللہ کا ہاتھ ہو جائے تو شرک نہیں ہوتا, علی اللہ کا ہاتھ ہو تو بدعت. میں سمجھا ہی رہا ہوں. تو کہنے لگے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. غدیر میں اعلان ہوا. اب منحوس افراد ہر جگہ ہیں. تو ایک علی کا دشمن ہے, تاریخ سے نام لکھا حارث, نام میں نقطے ہی 3 ہیں, علی کا دشمن ہے. فوراً سے آ گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ اعلان آپ نے خود سے کیا یا اللہ کا حکم ہے؟ آپ یہ روایت سنتے رہتے, میں نتیجہ بہت نیا دوں گا. کہ اللہ کے رسول یہ اعلان آپ نے خود سے کیا یا اللہ کا حکم ہے؟ کیسے کیسے بدتمیز تھے, ابے تو نے آیت نہیں پڑھی, ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, میں وحی کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا. کہ اچھا اگر تو یہ پیغام اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے. علی کا دشمن عذاب ہی مانگتا ہے, اسی لیے علی کے دشمنوں سے دور رہنا. کہ ایک مرتبہ اس نے فوراً سے کہا عذاب آ جائے. قرآن میں سورہ معارج ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سأل سائل بعذاب واقع, ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا, ہم نے بھیج دیا. بھائی قرآن کی آیت ہے. تو مفسرین نے لکھا یہ آیت کب آئی, ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا, عذاب آ گیا. سب نے لکھا غدیر کے موقع پہ, جب حارث نے بدتمیزی کی. حارث نے کہا اگر اعلان پروردگار کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے. کہہ کے 2 قدم بڑھا تھا, آسمان سے پتھر آیا, 2 نیموں کے گر گیا. رک جائیے اس مرحلے پہ, ابھی آپ حج کر کے آ رہے ہیں. اللہ کے 3 بڑے بڑے دشمن کھڑے تھے. بھائی بڑے پریشان ہیں آج آپ. اللہ کے 3 بڑے بڑے دشمن کھڑے تھے. بھائی مائی کب سے یہ والا آیا, صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. وہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ہے مگر اصل یہ ہے. کہ اللہ کے 3 بڑے بڑے شیطان دشمن کھڑے تھے. اللہ کے بھی 3 ہی دشمن ہیں, اور مسلمانوں نے اپنے جتنے بنا کے رکھے ہیں بڑے بڑے. کہ اللہ کے 3 دشمن کھڑے تھے. اللہ نے کہا ان کو سزا دو تمام حاجیوں سے. کہ کیسے؟ کہ پتھر اٹھاؤ, اٹھا کے مارو. غدیر میں علی کے دشمن پہ بھی پتھر کا عذاب, اللہ کے دشمن پہ بھی پتھر کا عذاب. اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی, علی کے دشمن کا وہی عذاب ہے جو اللہ کے دشمن کا ہے.
کہ ایک مرتبہ پتھر آئے گر گیا، اللہ نے قرآن میں آیت رکھی، عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، ہم نے عذاب بھیج دیا۔ پروردگارا قرآن میں ایک اور آیت ہے، اس نتیجے کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی اللہ عذاب نہیں بھیجے گا جب تک تو ان کے درمیان ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کے ہوتے عذاب نہیں آئے گا، مگر سورہ معارج بتا رہی ہے حارث پہ آ گیا۔ یا تو مانیے حارث پہ عذاب نہیں آیا، یا تو مانیے یہ آیت غلط ہے کہ نبی کے ہوتے عذاب نہیں آئے گا۔ تو پھر معنی کیا ہوا؟ کہ معنی ایک ہی ہے، نبی کے ہوتے عذاب نہیں آئے گا، مگر اگر دشمن علی کا ہوگا تو ہم نبی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ جملہ تو آگے کہنے لگا نبی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ حارث علی کا دشمن تھا، نبی کے پاس تھا، نبی کے پاس تھا، نبی کے پاس۔ علی کا دشمن نبی کے پاس بھی ہو عذاب آ جاتا ہے۔ علی کا دشمن نبی کے پاس بھی ہو عذاب آ جاتا ہے۔ کہنے لگے نبی نے غدیر میں عذاب بھیج کے بتا دیا خبردار کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے، نبی کے پاس ہے، دشمن علی کا ہوگا تو عذاب آئے گا۔ رک جائیے اس مرحلے پہ، نبی نے کیا کہا؟ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ علی کی مولائیت، اللہ کے رسول آپ کس کے مولا کا قرآن نہیں پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنوا بہ۔ اے تمام انبیاء آیت پڑھ چکا، تم سب پر واجب ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ، آخری نبی پر ایمان لاؤ، جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کے مومن ہوتے ہیں آپ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ سارے انبیاء میرے نبی کے مومن۔ بھائی نبی کیا آگا قرآن کی آیت پڑھو، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم۔ انبیاء مومن ہیں، نبی مومنوں کا مولا ہے، نبی مومن۔ انبیاء کیا؟ انبیاء مومن، نبی مولا، انبیاء مومن، نبی مولا۔ نبی نے کہا من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا۔ اما کس کا؟ آدم بولے میرا مولا، نوح بولے میرا مولا، ابراہیم بولے میرا مولا، موسیٰ بولے میرا مولا، عیسیٰ بولے میرا مولا۔ ھذا علی مولا، اس کا علی مولا جو نبیوں کا بھی مولا ہو۔ تمہیں اب سمجھ آیا شیعہ آخری نبی کے علاوہ اپنے اماموں کو انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ ہر ایک کا مولا، ہر فلک کا مولا، ہر شجر کا مولا، ہر حجر کا مولا، ہر آفتاب کا مولا، ہر مہتاب کا مولا، ہر صحابی کا مولا، ہر صحابیہ کا مولا، ہر ام المومنین کا مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہ علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا۔ اب ایک مرتبہ جب اعلان ہوا تو اب غدیر میں اعلان تو ہو گیا کہ میرے بعد علی مولا ہیں۔ اب اگر علی سے یہاں وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، آپ کی سماعت نے خدا سلامت رکھے، کہ ایک مرتبہ جب غدیر میں اعلان ہو گیا نبی گھر آ گئے۔ اب جیسے ہی مدینے واپس آئے تو لوگوں نے ایک مرتبہ عجیب روایت پڑھنے لگا ہوں، معالم الزلفا میں ہے، نبی نے ابو ذر کو بلایا، مقداد کو بلا لیا، بلال کو بلا لیا، جن کی آواز بلند تھی، کہا ذرا میری بات سنو، آج کے بعد جو آذان بتا رہا ہوں وہ کہنا۔ کہ آج کے بعد وہ والی آذان نہیں ہوگی جو دیتے تھے، آج کے بعد جب آذان دینا کہنا اشہد ان علی ولی اللہ۔ علی کی ولایت کا اعلان اذان میں کر دینا۔ اب مدینے والے کہتے ہیں ہم سنتے رہتے تھے، دل جلتا رہتا تھا، علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، کہ اسی لیے تو اب ہم نے سوچا کہ مولا کا معنی بدلیں، بس 2 جملے کہہ دوں گا، عشرے کی آخری مجلس ہے، شاید آپ کو لطف آ جائے۔ بھئی اب غدیر میں نبی نے علی دے دیا، تمہیں چاہیے تھا نبی علی سے لیتے، تم نے علی سے لیا نہیں،
تو اچھا کس سے لیا؟ سنا دوں کس سے لیا، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ وہ ایک صاحب ہیں، اچھا عرب میں ہر نام کیا ابو ابو ابو، مجھے نام یاد بھی نہیں ہے، ان سے 30,000 حدیثیں ہیں۔ میں نے کہا میاں کون سی ہارڈ ویئر لگی ہوئی تھی اتنی یاد ہو گئی؟ تو کہنے لگے نبی کا جھوٹا پی لیا تھا۔ میں نے کہا میں قربان جاؤں آپ کی محبت پر، نبی کا جھوٹا پی لیں، 30,000 حدیثیں جن کو نبی زبان چسوا دے۔ کہا تو فوراً سے چلے ان صاحب کے متعلق ایک واقعہ بھی بیان کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا نبی نے کہا میرا مقام علی سے لینا، لوگوں نے کن سے لے لیا؟ اب سنیے گا لوگوں نے نبی کیسا پہنچایا، پھر جب ایسا پہنچایا تبھی تو آپ کو جرت ہو گئی کہنے کی محمد ہم جیسے۔ کہنے لگے وہ صاحب اتنی حدیثیں یاد رکھتے تھے، کسی کے زمانے میں مکے کے گورنر ہو گئے، اب وہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، حدیثیں تو بہت آتی تھیں۔ تو ایک صاحب ہے مکے کے پاس علاقہ ہے اکا عین کاف اکا کا، وہ انہوں نے سنا مکے میں پیاز کا قحط ہے، تو وہ صاحب 3 اونٹوں پر پیازیں ڈال کے لے آئے، پیاز ہی پیاز کا۔ جیسے وہ مکے میں آئے، مکے میں پیاز تھا، اب ان کا پیاز بکے نا، تو ان صاحب نے ان صاحب کو کہا دیکھو میں نے نبی سے حدیث سنی ہے کہ مومن کی مدد کرنا ثواب ہے۔ کہا بے شک، تو آپ میری مدد کیجئے۔ کہا اچھا کیسے مدد کروں؟ کہا آپ گورنر ہیں، گورنر خطبہ دیتا ہے، آپ جمعہ خطبے میری مدد کر دیجئے۔ کہا تمہاری مدد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ صاحب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے نہ جانے کیا ہوا، کہنے لگے ایھا الناس سمیعت عن حبیبی رسول اللہ، اے لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، من اکلا بصلہ تو اکا تو فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جس نے اکے کی پیاز مکے میں کھائی اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو جیسے ایک مرتبہ انہوں نے یہ حدیث سنائی تو اب لوگ ان کی اونٹوں کی طرف بھاگے، جو 3 دن میں نہ بکی 1 گھنٹے میں پیاز ختم ہو گئی۔ تو جیسے ہی لوگوں نے یہ حدیث سنی تو فوراً سے خط لکھا، حاکم وقت کو لکھا کہ آپ کے گورنر نے یہ حدیث سنائی ہے۔ اب کہنے لگے کہ ان کی مذمت میں 2 خط چلے، ایک شام سے چلا کسی مرد کا، ایک مدینے سے چلا کسی بی بی کا۔ جب شام سے آیا انہوں نے کہا اے نام لینے لگا تھا، اے ابو تجھے یہ حدیث نبی نے کب سنائی تھی؟ کہا تبھی سنائی تھی جب آپ کے لیے کہا تھا آپ مومنین کے ماموں ہیں۔ کہا جیسے ہی دوسرا خط مدینے سے آیا، جیسے ہی دوسرا خط مدینے سے آیا انہوں نے کھول کے پڑھا یہ حدیث نبی نے کب کہی تھی؟ پیاز والی۔ کہا اے بی بی مجھ سے یہ حدیث نبی نے تبھی کہی تھی جب آپ کو کہہ کے گئے تھے میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ جب ایسے ایسوں سے نبی کا مقام لیں گے تو پھر نبی ایسا ہی ملے گا۔ کہ ایسوں سے نہیں لینا، غدیر سے لینا۔ غدیر کا غدار حملہ کرار سے بچتا نہیں ہے۔ کیا غدیر کا غدار حملہ کرار سے بچتا نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا آپ کو یہ غدیر سے دشمنی کیوں ہے؟ اگر آپ غدیر کو مانیں گے تو پھر غدیر کا لازمہ ہوگا کہ ویسا نبی مانے جیسا اللہ نے منوایا ہے۔ اور یہ بدو پیغمبر سے پہلے دن سے نفرت کرتے ہیں، آگ جل رہی ہے تبھی تو چاہتے ہیں کہ غدیر نہ مانی جائے۔ پیغام ہو گیا شرع کا، کہا غدیر تک لاؤ، جو غدیر تک آئے گا پیغمبر تک بلا فصل جائے گا، اور ویسا جائے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا آ رہا ہوں اور آج بھی کہوں گا کہ اس غدیر کی آگ اتنی زیادہ تھی، عجیب جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ اس غدیر کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ وہ آگ زینب کے خیموں تک پہنچ گئی۔ جرکم اللہ۔ اس غدیر کی آگ اتنی زیادہ تھی کہ زینب کے خیمے کو جلا دیا گیا۔ اس غدیر کی آگ عزاداروں اتنی تھی کہ سکینہ کا دامن جلا دیا۔ جملہ کہوں مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے۔ اس غدیر کی آگ اتنی تھی اصغر کا جھولا جلا دیا۔ اجرکم اللہ۔
عزاداروں آج تو باب الحوائج کا پرسہ ہے، کون علی اصغر فاتح کربلا حسین کا علی اصغر۔ عزاداروں کربلا کا راوی ہے حمید ابن مسلم، یہ کہتا ہے ابھی کربلا کے قیدی دربار یزید میں نہیں آئے تھے، میں جلدی پہنچ گیا، یزید نے مجھ سے جنگ کا حال پوچھا تو میں نے بے ساختہ ایک جملہ کہا، یزید ظہر تک تو جیتا، ظہر کے بعد حسین نے ایسا حملہ کیا تو قیامت تک کے لیے ہار گیا۔ کہ یزید 32 برس کے عباس کی شہادت کا جواب تو لا سکتا ہے، 13 برس کے قاسم کی شہادت کا جواب تو لا سکتا ہے، لیکن اے یزید وہ جو 6 مہینے کا مارا قیامت تک کے لیے اس کا جواب نہیں لا سکے گا۔ وہ جو 6 مہینے کا تو نے ذبح کر دیا اس کا جواب نہیں لا پائے گا۔ عزاداروں کون حسین کا علی اصغر، کون حسین کا ششماہا۔ عزاداروں یہ وہ بچہ ہے جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ محرم کی 7 تھی، اتنی پیاس بڑھ گئی کہ بچہ زور زور سے جھولے میں کروٹیں لیتا تھا، کا محرم کی 8 آئی، کروٹ لینے کی طاقت ختم ہو گئی، کا بچہ زور زور سے گہوارے میں سر مارتا تھا، کا محرم کی 9 آ گئی، بچے میں سر مارنے کی طاقت ختم ہوئی، اب کبھی آنکھوں کو کھولتا تھا کبھی بند کر لیتا تھا۔ کا روزے عاشوراء اس بچے کا یہ حال تھا کہ زینب بار بار بھائی کو بلاتی تھی، اے بھیا ذرا آؤ دیکھو تو صحیح، لگتا ہے بچہ مر گیا، اے بھیا لگتا ہے بچہ پیاس سے مر گیا۔ عزاداروں یہ حسین کا علی اصغر ہے۔ جب ایک مرتبہ تمہارے مولا نے کربلا کے میدان میں صدائے استغاثہ بلند کرنا شروع کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے میری آواز سننے والا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے محمد کی بیٹیوں کی چادریں بچانے والا۔ کا یہی موقع تھا کہ خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین خیموں میں آ گئے، اے زینب ابھی میں زندہ ہوں، بیویاں کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہ بھیا آپ نے صدا کو بلند کیا، اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں آج میں ایک جملہ کہوں گا، اگر کسی کی گود میں کوئی ننھا بچہ ہے نا تو ذرا گود سے اتار دو۔ جانتے ہو کیوں؟ آج کی مجلس میں کوئی آئے نہ آئے، علی اصغر کی ماں ام رباب آتی ہے، اور رباب کربلا کی وہ بی بی ہے جس کی بھری گود کربلا میں اجڑ گئی، بیٹی شام میں رہ گئی، بیٹا کربلا میں رہ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آباد گود دیکھ کے رباب کی نظر اپنی خالی گود میں چلی جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اے مولا اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، کہا لاؤ میرا بچہ مجھے لا دو، میں پانی کا سوال کروں گا۔ عزاداروں بی بی رباب نے کہا اے میرے والی ذرا رک جاؤ، میں علی اصغر کو آمادہ کر لوں۔ عزاداروں چہرہ پانی سے دھلایا جاتا ہے، پانی تو نہیں تھا، ماں نے بچے کے چہرے پہ اشک
اشک بہانا شروع کیے، آنسو گرانا شروع کیے۔ عزاداروں، زمین کربلا پہ ایک سفید کپڑے کو بچھایا، اصغر کو رکھا جیسے کفن دیا جاتا ہے۔ رباب نے بچے کو لپیٹا، مولا کے حوالے کر دیا۔ عزاداروں، حسین لے کے چلے۔ اب جو ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے نا، کربلا کی دھوپ بڑی تیز تھی، حسین کا بچہ بڑا نازک تھا۔ حسین نے ابا کا سایہ علی اصغر پہ کر دیا۔ عزادارو، حسین چلے۔ ایک مرتبہ فوج کوفہ و شام نے اب جو حسین کو آتے دیکھا، کہا دیکھو ہم نے اس کا اکبر بھی مار دیا، ہم نے اس کا قاسم بھی مار دیا، ہم نے اس کا عباس بھی مار دیا، لگتا ہے قرآن لے کے صلح کرنے آ رہا ہے۔ عزادارو، اب جو لشکر کے قریب ہوئے، عمر سعد نے کہا اے حسین یہ قرآن کیوں لائے ہو؟ بس یہ کہنا تھا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، 6 مہینے کا بچہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میری طرف دیکھیے گا، یہ کفن میں لپٹا ہوا قرآن یہ کیوں لایا گیا ہے؟ عزادارو، جب حسین چلے تھے فوج یہی تو کہہ رہی تھی ارے قرآن آ رہا ہے، قرآن کو تو چوما جاتا ہے، یہ کس نے قرآن کے برق خون میں بدل دیے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، حسین بچہ لے کے چلے، جیسے یہ کفن میں قرآن آیا ہے، حسین بچہ لے کے چلے۔ عزادارو، ابا کو ہٹایا، دیکھا 6 مہینے کا بچہ حسین کی گودی میں تڑپ رہا ہے۔ تمہارے مولا نے عجیب جملہ کہا، عزادارو دنیا کو دینے والے پہ مانگنے کا مرحلہ آ گیا۔ عزادارو، دنیا کو دینے والے پہ مانگنے کا مرحلہ آیا۔ عجیب جملہ کہا، کہے لوگوں، عزادارو یہ مرحلہ تمہارے مولا پہ اتنا سخت تھا، یہی وہ موقع ہے جہاں تمہیں یاد کیا۔ ایک جملہ کہا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء، اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشوراء ہوتے اور دیکھتے تمہارے مولا نے کیسے پانی کا سوال کیا، ظالموں نے رحم نہ کھایا۔ اجرکم علی اللہ۔ تم دیکھتے تمہارے مولا نے کیسا سوال آب کیا، ساقی کوثر کے بیٹے نے پانی کا سوال کیا، مجھ پہ رحم نہ کھایا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ اے فوج تمہارے نزدیک قصور میرا ہے، ارے میرے 6 مہینے کے بچے کو دیکھو، اما یرونا ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیفا یتلذی عطشا، میرا بچہ پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ عزاداروں یہ تلذی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم، تم کیسے سنو گے؟ حسین نے کہا میرا بچہ پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ تلذی کسے کہا جاتا ہے؟ علماء کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، مچھلی کو پانی سے نکالا جائے، مچھلی تڑپنا شروع کرتی ہے،
مچھلی اچھلنا شروع کرتی ہے، یہ وہ موقع ہے، پانی میں ڈال دو بچ جائے گی۔ پھر وہ موقع آتا ہے، اس میں تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، مچھلی کروٹیں لینا شروع کرتی ہے۔ کیا یہ وہ موقع ہوتا ہے، شاید پانی میں ڈالو بچ جائے گی، کا پھر مرحلہ آتا ہے، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، یہ وہ موقع ہے، اب اگر پانی میں ڈالا تب بھی مر جائے گی، کا اس کو عربی میں تلزی کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہو میرا بچہ پیاس سے کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، میرا بچہ پیاس سے کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ عزاداروں کوئی آگے نہ بڑھا، ایک مرتبہ حسین نے جملے کو بڑھایا، کہا تم سمجھتے ہو اس کے بہانے سے میں پی لوں گا، لو میں اپنے بچے کو زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم خود آؤ پانی پلاؤ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں پھر وہ منظر آیا، حسین نے بچے کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیا، علی اصغر کا بدن بڑا نازک تھا، اب جو بچے نے گرمی کو محسوس کیا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ عزاداروں اب بھی کوئی آگے نہ بڑھا، زہرا کا غریب پھر آگے بڑھا، بچے کو گود میں اٹھایا، علی اصغر تو بھی حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت کو تمام کر دے۔ بس عزاداروں یہ کہنا تھا، بچے نے ننھی سی زبان لبوں پہ پھیرنا شروع کی، لبوں پہ پھیرنا شروع کی۔ عزاداروں ایسے حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا، بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، یہ وہ مرحلہ تھا، فوج کوفہ و شام منہ موڑ موڑ کے رونے لگی۔ او عمر سعد ہم بھی اولاد والے ہیں، اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، 2 بوند پانی پلا دے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں بس یہ منظر دیکھنا تھا، جب فوج میں بغاوت کو محسوس کیا تو ہرملہ کو بلایا گیا، اے ہرملہ جلدی آ، اکتا کلام الحسین، حسین کا بچہ مار دے۔ عزاداروں اس نے 3 بھال کا تیر لیا۔ عزاداروں میری طرف دیکھیے گا، ایسا تیر تھا، عزاداروں عرب کہتے ہیں، عزاداروں تیر کو دیکھو، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں عرب کہتے ہیں یہ تیر انسانوں کے لیے نہیں بنا تھا، یہ جنگی گھوڑوں کے لیے بنا تھا۔ جب جنگی گھوڑا میدان میں دوڑتا تھا اس کو یہ تیر مارا جاتا تھا، گھوڑا منہ کے بل الٹ جاتا تھا، مگر کربلا میں یہ تیر 6 مہینے کے بچے۔ عزاداروں منظر بڑا عجیب ہے، اس تیر کو دیکھیے، اس کفن کو دیکھیے۔ عزاداروں ہرملہ نے تیر کو لگایا، عزاداروں ہرملہ نے تیر لگایا، مقتل کہتا ہے ایک مرتبہ تیر لگا ہاتھوں سے گر گیا، تیر لگا ہاتھوں سے گرا، اب جو تیسری مرتبہ گرا تیسرے
نے کہا او بدبخت تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا. حرملہ نے کہا او عمر سعد جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا. جب میں نشانہ لیتا ہوں ایک کالے برقعے والی بی بی میرے آگے آ جاتی ہے. او حرملہ او حرملہ تو بھی اولاد والا ہے, میرے بچے کے بچے کو نہ مار. اجرکم اللہ. عزادارو اس نے تیر کو جوڑا, اب جو روانہ کیا عزادارو روایت کہتی ہے یہ تیر اتنا وزنی تھا, اتنا بھاری تھا, 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں اچھل کے مولا کی گود میں علی اصغر الٹ گیا. اجرکم اللہ. عزادارو بچہ امام کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. تیر نے عزادارو تیر کا کام چھیدنا ہوتا ہے مگر یہ تیر اتنا بڑا تھا, 6 مہینے کا گلا اتنا چھوٹا تھا. یہ تیر علی اصغر کا گلا پھاڑتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. اجرکم اللہ. عزادارو رباب کا بچہ ذبح ہو گیا. یہ وہ موقع تھا حسین نے چلو کو لگایا, خون کو جمع کیا, آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز آئی حسین بارش نہیں ہوگی. زمین کی جانب پھینکنا چاہا, آواز آئی دانا نہ اگے گا. انکار آسماں کو زمین مانتی نہیں, انکار آسماں کو زمین مانتی نہیں. اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کوئی نہیں. عزادارو بوڑھے حسین نے علی اصغر کا خون اپنی داڑھی پہ مل لیا. ایک جملہ کہا او نانا گواہ رہنا میں نے علی اصغر دے دیا. اجرکم اللہ. عزادارو حسین کا بچہ ذبح ہو گیا. اب کربلا کا راوی کہتا ہے حسین کبھی قدم آگے لیتے تھے, کبھی پیچھے جاتے تھے, کبھی سوچتے تھے ماں کو دکھا دوں, پھر خیال آتا تھا ارے رباب کا بچہ تو پانی پینے آیا تھا, ایسے دیکھ کے کہیں ماں مر نہ جائے. کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے, ایک ہی جملہ کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. عزادارو یہ وہ موقع تھا غریب زہرا خیمے کے باہر آ گئے. اب جو خیمے کے باہر آئے ایک 4 برس کی بچی دوڑتی ہوئی آئی, اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے, ہم بھی بڑے پیاسے ہیں, ہمیں بھی پانی پلا دو. عزادارو حسین نے کچھ نہیں کہا, ابا کا دامن ہٹایا, بچی نے خون میں لت پت بچہ دیکھا. عزادارو ماں نے اپنی کمائی خون سے بھری دیکھی, ایک ہی جملہ کہا اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ. کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ مارا گیا رباب کا بچہ. عزادارو حسین نے لاشے کو لیا, پشت خیمہ پہ آ گئے. عزادارو گریے کو بلند رکھنا, رباب بڑی دور سے آتی ہے اپنے بچے کا پرسہ لینے. پتہ ہے نا یہ بی بی کربلا کے بعد سائے میں نہیں بیٹھی, اس نے اصغر کو
دھوپ میں دیکھا تھا۔ عزاداروں، حسین لاشا لے کے خیمے کے پیچھے آ گئے۔ فرنگی محلی اپنے مقتل میں لکھتے ہیں کربلا کا یہ منظر بڑا عجیب تھا۔ حسین نے قبر کو کھودا، اصغر کو قبر میں رکھا، کہا نہ جانے کیا خیال آیا، فوراً سے واپس اٹھایا، سینے سے چمٹا لیا، کہا پھر قبر میں رکھا، پھر نکالا، پھر سینے سے لگایا۔ کہا حسین نے کئی مرتبہ اپنا بچہ قبر سے نکال کے سینے سے لگایا۔ کہا اب حسین نے قبر میں بچے کو رکھا، پہلے مٹھی بھر خاک لی، اصغر کے قدموں پہ ڈالی، کہا پھر گھٹنوں پہ ڈالی، پھر سینے پہ ڈالی۔ کہا اب مرحلہ تھا، علی اصغر کا ننھا سا چہرہ تھا، کربلا کی گرم خاک تھی، حسین خاک اٹھاتے تھے پھر رک جاتے تھے۔ وہ موقع آیا، حسین نے چہرے کو پھرا لیا، پروردگارا گواہ رہنا، یہ امتحان بھی دے دیا۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ عزاداروں، بچہ دفن ہو گیا، مگر عزاداروں اے کاش یہ قبر علی اصغر کو راس آ جاتی، اے کاش یہ قبر علی اصغر کو مل جاتی۔ عزاداروں، کربلا کا واحد شہید جو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 مرتبہ شہید ہوا۔ پہلی بار تیر سے گلا پھٹ گیا، دوسرا موقع وہ تھا جب سروں کو گنا جانے لگا، 11 محرم کی تاریخ تھی، کسی ملعون نے کہا ایک سر کم ہے، رباب کا ششماہا نہیں ہے۔ عزاداروں، انہوں نے نیزوں کو لیا، یہ آگے بڑھتے جاتے تھے، نیزے زمین کربلا میں مارتے جاتے تھے۔ یا ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین میں گیا، اب جو باہر آیا تنہا نہ آیا، رباب کا کلیجہ، علی اصغر کا لاشا نیزے میں الجھ کے آ گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، اے کاش یہ لاشا لے جاتا، اے کاش یہ لاشا لے جاتا۔ اس نے لاشا نہیں لیا، اس نے علی اصغر کا لاشا پتھر پہ رکھا، پتھر پہ رکھا۔ ماں دیکھ رہی تھی، اس نے ہاتھ کو بڑھایا، علی اصغر کی گردن پہ رکھا، ماں کے سامنے ہاتھوں سے سر کو کھینچا، سر جدا کیا، لاشا پھینکا، سر لے گیا۔ میرا باپ غش کھا کے گرے، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا